نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ یاسین کا پارٹ 1 کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس میں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ 6 آیات سے اس کو انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ سورہ یاسین جو ہے وہ کئی صورتوں کی طرح حروف مقطعات سے اسٹارٹ ہوتی ہے، جیسے کہ یاسین، جس کے بارے میں روایت میں کہ اس کے معنی جو ہے وہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں معلوم۔ ایکچولی جب قرآن جو ہے وہ الف لام میم سے اسٹارٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ جو ہے یہ بات اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے اورینٹیشن کے طور پر سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ دیر آر لاٹ آف تھنگس جو کہ تمہیں سمجھ میں تمہیں سمجھاؤں گا اور میں ان کو بتاؤں گا، لیکن جس چیز کی طرف میں نے نہ اشارہ کیا ہے نہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، تمہیں اس کو کھوجنے کی جو ہے چکر میں دوسری چیزوں کو بھی مس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک اس کا سائیڈ نوٹ تھا۔ اب سورہ یاسین کی جو ہے وہ لفظی ترجمے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین، حکمت بھرے قرآن کی قسم، تم یقیناً پیغمبروں میں سے ہو، بالکل سیدھے راستے پر۔ یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی رحمت بھی کامل، تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے باپ دادوں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ روایات میں سورہ یاسین کے جو ہے وہ مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں۔ عظیمہ، جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے، مدافعہ، اپنی تلاوت کرنے والے کی حفاظت کرنے والی، قاضیہ، اس کا مطلب ہے ضرورتوں کو پوری کرنے والی، حاجات کو پوری کرنے والی۔ ہم اس کے ترجمے پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ کچھ خاص الفاظ نظر آتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حکمت بھرے قرآن کی قسم، یعنی قرآن جو ہے وہ اس کی حکمت جو ہے اور اس کا اصل انذار اور جو بشارت ہے وہ حکمت کے اوپر پوشیدہ ہے، وہ حکمت کے ساتھ لے کے سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ پورا قرآن میں جو ہے وہ دعوت اللہ دی گئی ہے، اللہ کی طرف بلانے کی طرف بلایا گیا ہے، ڈرا کے، خوف دلا کے اور بشارت کے ساتھ خوشخبری دے کے، ہر طریقے سے۔ لیکن اس میں کیا ہے، ہر چیز میں حکمت پوشیدہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ اصل میں والقرآن الحکیم میں قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ تم یقیناً پیغمبروں میں سے ہو، تم یقیناً سیدھے راستے پہ ہو، اور یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ ایک عزیز ہستی کی طرف سے ہے اور ایک رحیم ہستی کی طرف سے ہے۔ چوتھی آیت کے اندر جو تنزیل العزیز الرحیم فرمایا گیا ہے، اس کے اندر عزیز کو اگر ہم ایکسپلین کریں تو عزیز کا مطلب یہ ہے جیسے کہ کوئی رسپیکٹڈ اتھارٹی ہو، یعنی کہ نہ صرف اس شخصیت کو جو ہے وہ اتھارٹی حاصل ہو بلکہ اس کی رسپیکٹ بھی سب کرتے ہوں۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک پولیس والا جو ہے وہ اس کے پاس اتھارٹی تو ہوتی ہے لیکن کئی جگہوں پہ اس کی رسپیکٹ نہیں کی جاتی۔ ایسی ایک ٹیچر جو ہے اس کی رسپیکٹ بہت زیادہ کی جاتی ہے لیکن بہت سے کیس میں وہ جو ہے اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی۔ تو کسی چیز کو نافذ کرنے کے لیے یہ دونوں چیزیں جو ہے ضروری ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ صفت یوز کی ہے یہاں پہ عزیز کے نام سے، کہ یعنی کہ اوپر پورے قرآن کی بات کرنے کے بعد اللہ کے نبی کی جو ہے وہ حقانیت بتانے کے بعد کہ تم پیغمبروں میں سے اور سیدھے راستے پر ہو، آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ نافرمانی کرنے والوں کو جو ہے وہ ایسے ہی نہیں چھوڑا جائے گا، اس کے ساتھ کانسیکوینسز انوالو ہیں، اس کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ پھر آگے فرمایا عزیز الرحیم، یعنی کہ اگر فرمانبردار ہو تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اطاعت جو ہے وہ لا حاصل رہے گی، بلکہ تم ایسے رب کے ساتھ ڈیل کر رہے ہو جس کی رحمت اور جس کا شفقت جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی تمہارے ساتھ۔ چھٹی آیت کے اندر اگر ہم دیکھیں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے باپ دادوں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا۔ یہاں پہ بنی اسماعیل کا ذکر ہو رہا ہے کہ مکہ اور اس کے اطراف کے اندر کوئی 2500 سال سے جو ہے وہ کوئی پیغمبر یا رسول جو ہے وہ ان کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا تھا، تو اس وجہ سے یہ بات یہاں پہ کہی گئی ہے۔ انشاءاللہ 7ویں آیت سے لے کے سوان جو ہے ہم یہاں پہ کنٹینیو کریں گے نیکسٹ پارٹ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کو تمام لوگوں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو پھیلائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیرا۔